هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. لفظ مالک یہ ملک سے ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی قدرت رکھتا، تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا. مالک ہے تو اپنی ملکیت پر ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے. وہ مثال کے طور پہ پتھر اس کی ملکیت میں ہے. اب اس کو اختیار ہے، چاہے تو مسجد کے ممبر میں لگا دے، چاہے تو بیت الخلاء میں لگا دے. دوسرا لفظ ہے یوم. یعبر به عن وقت طلوع الشمس الى غروبها. یوم کس کو کہتے ہیں؟ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب کا وقت، اس کو یوم کہتے ہیں. بعضوں نے یوں کہا کہ یعبر به عن مدت من الزمان، کہ کچھ زمانے کے اوپر بھی وقت یوم کا لفظ بولا جاتا ہے. عربی میں مطلقاً وقت پر یوم کا لفظ بولا جاتا ہے، ایک دن کا ہو یا ایک سال کا ہو. تیسرا لفظ ہے دین. یہ قرآن کریم میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے. بعض جگہ پہ پوری شریعت کو دین کہا گیا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو شریعت اسلامیہ کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہے وہ قبول نہیں ہوگا. اور اکثر جگہوں میں دین اللہ کی توحید، اس کی خالص عبادت اور پکار کے معنی میں استعمال ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو واعظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ حکم یہ صرف اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم. اس نے حکم دیا ہے کہ مت عبادت کرو اس کے سوا کسی اور کی. یہی خالص دین ہے، یہی خالص اسی کو پکارنا ہے. الا للہ الدین الخالص. دوسری جگہ پہ اللہ ہی کے لیے خالص عبادت، خالص پکارنا. تو یہاں دین خالص عبادت کے معنی میں، خالص پکارنے کے معنی میں. ایک جگہ فرمایا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کو پکارو خالص کر کے اس کے لیے عبادت کو. تو دین کے کئی معنی آتے ہیں. اسی طرح دین کا معنی اطاعت کرنا بھی، دین کا معنی ملت بھی ہوتا ہے. دین الانبیاء کیا مطلب؟ انبیاء علیہ السلام کی ملت. اور جہاں پر لفظ دین یوم کا مضاف ہو، یعنی یوم کی اضافت اس کی طرف ہو، یوم الدین، تو اس کا معنی ہوتا ہے جزا، یا اس کا معنی انصاف بھی آتا ہے. جزا، انصاف. مالک یوم الدین، یہاں پر یہی معنی ہو سکتے ہیں. روز جزا کا مالک، کہ اس دن تمام تصرفات، تمام اختیارات ایک ہی اللہ کے قبضے قدرت کے اندر ہوں گے. اعمال کی جزا اور سزا مقرر کرنے والا، اعمال کے اوپر نیک اور بد نتائج مرتب کرنے والا، اختیارات رکھنے والا، یہ کون ہے؟ اللہ. مالک یوم الدین. اسی معنی میں کما تدین تدانو، جیسا فعل کرو گے ویسا بدلہ پاؤ گے.
اللہ رب العزت نے انسانوں پر بے حد مہربانیاں کی ہیں، بڑے بڑے انعامات کیے ہیں، ہدایت کے راستے متعین کیے ہیں، مگر پھر بھی دنیا کے اندر ظلم اور زیادتی کے ارتکاب ہوتا رہتا ہے، ایک دوسرے کا حق غصب کرتے ہیں، جس کا ازالہ اس دنیا میں بسا اوقات ممکن نہیں ہوتا۔ ظالم جو ہے وہ پیسے دے کے چھوٹ جاتا ہے، اللہ رب العزت چونکہ احکم الحاکمین ہے، وہ اپنے بندوں پر ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ فرمایا نا فلا تظالموا انفسکم، تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اوپر بھی ظلم کو حرام کیا ہے۔ تو دنیا کے اندر بندے ظلم و ستم کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتے، لہذا اللہ نے اپنے پاس انصاف کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس میں اس دنیا کی ہر زیادتی کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی کو کہا ہے یوم الدین، اسی کو کہا ہے یوم الدین، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک، جس دن سارے لوگوں کے فیصلے انصاف کے اوپر ہوں گے۔ یہ دنیا میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کیا ہے؟ دار العمل۔ اس لیے ضروری ہے کہ دنیا کے اختتام پر، دنیا کے آخری دن ختم ہونے پر، اس میں ہر قسم کے تصرفات صرف اللہ کے قبضے کے اندر۔ دنیا کے آخر میں ایک دن ایسا ہو کہ اس دن میں ہر قسم کے تصرفات، ہر قسم کے اختیارات اللہ کے قبضہ کے اندر ہو، مجازی طور پر بھی کسی کو کوئی اختیار یا اقتدار حاصل نہ ہو۔ یہ صرف قیامت میں ہوگا، یعنی دنیا کے اختتام پر۔ اب یہاں فیصلے ہوں گے، پھر آگے جنت اور جہنم کے ٹھیک ہے فیصلے کیے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لوگوں حقوق ادا کرو، وگرنہ قیامت کے دن بہت رسوائی ہوگی۔ انسانوں کا معاملہ الگ رہا، فرمایا اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی انصاف دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہوگا، کل قیامت والے دن اللہ ان کو بھی اٹھائیں گے اور ان سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ کیونکہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ تو انسان تو مکلف ہے، وہ تو مکلف بھی نہیں ہے۔ جب ان کا معاملہ ایسا تو فرمایا انسان تو مکلف ہے، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس دنیا میں کسی پر زیادتی ہو اور اس کا بدلہ نہ لیا جائے؟ اس لیے اللہ نے اس بدلے کے دن کو مقرر کر رکھا ہے جس میں ہر قسم کا اختیارات کس کے پاس ہوگا؟ اللہ کے پاس ہوگا۔ مالک یوم الدین، یوم الدین یہ وہ دن ہے، انصاف کا دن ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے البدور الصافرہ فی امور الآخرہ، اس میں 80 نام قیامت کے ذکر کیے ہیں۔ الساعہ قیامت کا نام، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا اس میں شک نہیں ہے۔ دوسرا نام قیامت، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن میں۔ حاق الحاقۃ ما الحاقۃ کھڑکھڑا دینے والی، ہلا دینے والی۔ واقعہ، اذا وقعت الواقعہ۔ القاریعہ، القاریعۃ ما القاریعہ قیامت کا نام ایک غاشیہ
هل اتاک حدیث الغاشیہ، خافضہ، رافعہ، یہ دونوں قیامت کے نام. خافضۃ الرافعہ، پست کرنے والی، بلند کرنے والی. پھر فرمایا آزفہ، قریب آنے والی. طامہ، فإذا جاءت الطامۃ الکبریٰ، اس وقت کو یاد کرو. طامۃ الکبریٰ، بڑی تباہی. یوم التغابن، تغابن، یوم التغابن غبن سے ہے دھوکہ. اس دن واضح ہو جائے گا کہ دنیا دھوکہ تھی. اسی طرح فرمایا اس کا ایک نام یوم الدین بھی ہے، جزا کا دن. دنیا دار العمل، آخرت دار الجزا. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. اس کے خاص کرنے کی وجہ بھی یہی ہے. اللہ رب العزت آج بھی ہر چیز کا مالک ہے. پہلا دن ہو یا آخری دن ہو، یہ سارے جنت کا مالک بھی وہ، دنیا کا مالک بھی وہ، آخرت کا مالک بھی وہ، انسانوں کا، جنوں کا، فرشتوں کا، ہر ایک چیز کا مالک وہی ہے. تو پھر مالک یوم الدین کیوں کہا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک. فرمایا اس کی وجہ یہ، اس دن بڑے بڑے حوادثات پیش آئیں گے، بڑے بڑے حوادثات پیش آئیں گے، ہلا دینے والے واقعات پیش آئیں گے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں مالک یوم الدین کا معنی اللہ کے ساتھ اس دن حکم میں کوئی مالک نہیں ہوگا. مالک تو اللہ آج بھی ہے. یہ تو روز جزا کے ساتھ تخصیص کر کے اشارہ کر دیا کہ اس روز اس کی صفت مالکیت کا مشاہدہ بڑے سے بڑے منکر کو بھی ہو کے رہے گا. جو آج یہاں کہتے ہیں ہم چنی دیگرے نیس، ہم جیسا کوئی اور نہیں ہے، ہم یہاں کے بادشاہ ہیں، یہ ہماری ملک ہے، وہاں دیکھیں گے. بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنے قبضے میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے گا. پھر فرمائے گا الملک، میں بادشاہ ہوں، الملک ساری بادشاہی میری ہے. این الملوک، کہاں ہے بادشاہ؟ این المتکبرون، کہاں ہے تکبر کرنے والے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا میں تم بادشاہ ڈکٹیٹر بنے ہوئے تھے، کہتے تھے میرا ملک، میری شاہی. سب کی زبان سے نکلے گا للہ الواحد القہار. آج اکیلے قوتوں والے، طاقتوں والے، غالب رہنے والے اللہ کی بادشاہی ہے. حقیقی بادشاہ اللہ. فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس، وہی اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ اکیلا معبود، وہ اکیلا بادشاہ. قل اللہم مالک الملک، کہہ دیجئے کہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ. ہر چیز کا مالک کون؟ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین نام اللہ کے نزدیک اس شخص کا ہے جو شہنشاہ کہلوائے. حقیقی بادشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس لیے شہنشاہ یہ کسی کو نہیں کہنا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی شہنشاہ نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ